شروعات رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ محمد حنان شاہ حاضر خدمت ہے اور دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مدینہ کی ریاست قائم ضرور ہو سکتی ہے اور ہم پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے بھی، لیکن یہ کام صرف اکیلا عمران خان نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اس میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کو جو منصب ملتا ہے اس منصب کے مطابق ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو نقصان دیا جاتا ہے۔ میرے ریڈی والے کو اگر ایک منصب ملا ہے تو وہ 10-15 روپے کی کرپشن کرے، اور اگر ہمارے منسٹرز کو کوئی منصب ملا ہے تو وہ پھر لاکھوں اور کروڑوں کی جو ہے وہ کرپشن کرے، اور پھر اس طرح چلتے چلتے آگے اربوں تک کی باتیں آ جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، گزشتہ دن جو ہے میں نے موٹر وے پہ ٹریول کیا اور دوران سفر جو ہے میری گاڑی خراب ہو گئی، تو وہاں پہ موٹر وے پہ ہی تھوڑا سا آگے جو سائڈ پہ کھانے پینے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگ رکے، اور وہاں پہ ایک میکینک تھا، اس کو میں نے کہا میرے بھائی یہ ذرا چیک کریں گے کیا مسئلہ ہے، تو اس نے دیکھا اور کہا کہ 6 گھنٹے لگیں گے اور آپ سے کم از کم ہم لوگ جو ہے وہ 7 سے 8 ہزار روپے لیں گے۔ تو اس کے بعد میں نے موٹر وے کی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کی 130 پہ، تو ماشاءاللہ وہ اپنی نیند سو رہے تھے، اور کوئی گھنٹے اور 2 گھنٹوں کے انتظار کے بعد جو انہوں نے ہمیں ایک نمبر فارورڈ کیا جو کہ ایک رشکئی انٹرچینج جو ہے اس کے پاس ایک ورکشاپ تھی، اور اس کے جو میکینک تھے ان کا نمبر تھا فیاض، اس شخص کا نام تھا۔ تو ہم لوگوں نے اس کو کال کی، وہ آیا، گاڑی لے کر آیا، اس نے کہا 2 چین کر کے لے کر جائیں گے، اور ابھی تو دکانیں بھی بند ہیں تو اس کا کام ہم صبح شروع کریں گے۔ تو ہم لوگ جو ہے 2 چین ہو کے گئے، اور اس نے جو ہے ہماری گاڑی ایک پمپ پہ کھڑی کی، اور اس کے بعد ہمیں ایک ہوٹل کے پاس اتار دیا۔ ہم نے رات گزاری، صبح جب ہم گئے تو گاڑی کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور جب ہم نے پتہ کیا تو انہوں نے یہ بولا کہ جو ریڈیٹر ہے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، اور جو گیسکٹ ہے وہ بھی جو خراب ہو چکی ہے وہ بھی چینج کرنی پڑے گی، موبلائل بھی چینج کرنا پڑے گا۔ کرتے کرتے میرے بھائی نے جو بل بنایا وہ تھا تقریباً کوئی 15,000 تک، جو ہم نے کم کراتے ہوئے 10-12 ہزار روپے میں اس کو دے دیا۔ میں نے وہاں سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم لوگ واپس کوہاٹ آئے۔ کوہاٹ میں جو میرے اپنی میکینک ہے اس کو میں نے گاڑی دکھائی، تو اس نے کہا کہ صرف اور صرف جو گاڑی کے اندر ریڈیٹر ٹینک ہوتا ہے وہ خراب ہوا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف وہ ٹینک چینج ہوئے۔ مطلب یہ کہ کل ملا کے زیادہ سے زیادہ کام ہوا ہوگا تو 2,000 روپے کا کام ہوا تھا، لیکن میرے اس بھائی نے جو ہے تقریباً ہم سے 8,000 سے 10,000 روپے جو ہیں وہ اضافی لیے۔ تو پھر جب ہم لوگ کوئی پوسٹ کریں یا کوئی بات کریں تو یہی لوگ نیچے آ کر جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، ہمارے حکمران ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، لیکن اپنے گربان میں کوئی نہیں جھانکتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ مدینہ کی ریاست قائم جب ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لوگ بھی مخلص تھے۔ اگر ہم ملک پاکستان کو مدینہ کی ریاست کا مثال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف عمران خان کو نہیں دیکھنا، ہمیں صرف جو ہے حکمرانوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے تو خود کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی دیکھنا ہے۔ میرا ریڈی والا جو ہے ایک عام آدمی کو نہیں بخشتا، تو جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے رحم کریں گے؟ جب میرے غریب کے دل میں رحم نہیں ہے تو ایک بڑا بندہ کیا رحم کرے گا؟ تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، ان کو اس بات پہ سوچنا ہے اور کام کرنا ہے اس بات پہ کہ ہر بندہ جو ہے وہ پورے دن میں اگر 1 روٹی کھائے لیکن ایمان کی کھائے، حق سچ کی کھائے، بغیر کوئی جھوٹ بولے، بغیر کوئی رشوت لیے، بغیر کوئی ایسا کام کیے جو اسلام میں جو ہے جس کی ممانعت ہو، تو یقین کریں ہمارے ملک پہ کہ اللہ رب العزت کی اتنی برکات نازل ہوں گی کہ جو سمیٹنے سے ہم نہیں سمیٹ پائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک پاکستان کہاں جاتا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ کچھ لوگوں کو، عوام کو جو ایک ملک چاہیے تھا، لیکن آج ایک ملک کو ایک اچھی قوم چاہیے۔ ہمیں اچھی قوم بن کے سامنے آنا ہے، ہم نے دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا ہے، اور دین اسلام کا پرچم تب سر بلند ہوگا جب ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس رکھیں گے۔ اگر ہم میں سے احساس ہی ختم ہو جائے گا تو یقین کریں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے اندر درد پیدا کریں، اور اپنے معاشرے کی معاشرہ سازی کریں۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جب وہ ان سے کوئی کم تر ان کے سامنے آئے تو اس کو حقیر نہ جانیں، ان کو سینے سے لگائیں، اور جب کوئی بڑا سامنے آئے تو اس کو یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ اس لیے کہ تم اپنے ساتھ کے بھائی کی مدد کرو۔ تو اسی طرح ہمارا معاشرہ آگے جائے گا،
امید کرتا ہوں آپ سب میری بات سے اتفاق کریں گے. آپ سب زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.